السلام علیکم دوستو اس نئے سال کے موقع پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہتا ہوں۔ دوستو، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، جب سے اس کے اندر وقت یعنی کہ ٹائم کو بنایا ہے، اس کو کسی کے لیے نہیں روکا۔ ہم یہ جملہ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے نظام کو چلانے کے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے۔ اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت یعنی کہ ٹائم کا نظام چلا رکھا ہے۔ اسی وقت میں چلتے چلتے ہم اس سال کی شروعات کر رہے ہیں۔ دوستو، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، ہر انسان خوشی کے اندر ڈوبا ہوا ہے کہ ہمیں ایک نیا سال ملا ہے، ہم نے ایک نئے سال کو پایا ہے۔ لیکن اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو یہ اس سے پچھلا سال ہم چھوڑ آئے ہیں، کہ کیا اس میں ہم نے کوئی ایسے عمل بھی کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، یا کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا بیٹھا ہو؟ کیا ہم نے کبھی اس طرف غور بھی کی ہے؟ میں نے اپنی اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی بات کی تھی کہ انسان کی زندگی ایک کتاب کے مانند ہے جسے وہ ہر روز لکھتا ہے۔ کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 100 سال سے، ہر انسان اپنے اپنے حصے کی کتاب کو لکھ رہا ہے، اور اپنی کتاب کا انسان خود رائٹر ہے، خود اسے اتھارٹی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے اپنی کتاب کے اندر لکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، کس بیس پر؟ کیونکہ اس کو عقل سلیم دی ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے حق بات کو پہچانے، حق بات کو قبول کرے، اللہ کو سیریس لے اور قیامت کے دن کامیاب ہو جائے۔ اصل پوائنٹ ہماری اس ویڈیو کا یہی ہے کہ ہم نے اپنے بنانے والے کو کتنا امپورٹنٹ لیا ہے، ہم نے اپنے بنانے والے کو کتنا سیریس لیا ہے، کہ جس رب نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے، جس رب نے ہمیں اشرف مخلوق بنایا ہے، کیا ہماری زندگی صرف یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے؟ انسان اس زندگی کو صرف اتنا سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر آیا اور اس بچپنے کے بعد اسے جوانی ملی، پھر وہ بڑھاپے کی طرف گیا اور پھر اسے موت آ گئی۔ کیا صرف یہی زندگی ہے؟ نہیں، دنیا کے اندر انسان کو کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، زمین و آسمان کی پیدائش کسی مقصد کے تحت ہوئی۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ لیکن اکثر لوگ آپ دیکھیں، ان کا آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں، آپ جس سے بھی پوچھیں نا وہ کہے گا جی منو پتہ ہے سب کچھ۔ اور اللہ ہمارے اکثر لوگ ناواقف ہیں، وہ سیریس لے ہی نہیں رہے خدا کی اس کریشن کو کہ بھئی مر کے اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم جانچنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون سے برے اعمال کرتا ہے۔ کسی نے کوئی مقصد بیان کیا ہوا ہے، کسی نے کہا جی وہ آپ نے جو مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، کوئی کہتا ہے جی اولیاء اللہ کو مرتبے دینے کے لیے پیدا کیا، کوئی مقصد بیان کرتا ہے، وہ کوئی مقصد، او اللہ بندے اپنی فکر کرو تو اڈل کے بڑھنی ہے۔ ہر بندے نے اللہ کے حضور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر قیامت والے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پرسش ہو۔ اس لیے پیدا ہوئے ہیں اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، سیدھا سا مقصد ہے، چونکہ یہ کام اوکھا ہے نا، اس واسطے انہوں چھوڑ کے باقی مقصد بڑھا لینا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں، اللہ نے ذکر کیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو مقصد پیدا کیا۔ یہ حق کے ساتھ، حق کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پرپسفل، با مقصد۔ قرآن کے بارے میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا، یعنی مقصد کے لیے اتارا اور یہ اپنا مقصد لے کر آیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت، آخرت کی کامیابی۔ تو اب یہ ذکر آیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ذکر آ گیا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے، یعنی فیصلہ ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ آپ نے یاشی کی زندگی کی ہے تو آخرت بھی آپ کی یاشی کی ہوگی، نہیں۔ دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا اسی کی آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا،
قیامت کا وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام بھی نہیں آئے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، ہاں جس پہ اللہ رحم کرے بس اللہ ہی کے رحم پہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آپ کہتے رہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں. تسی پاویں جھوٹ مارتے رہو. نہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جرت تھی کہ وہ یہ بات کرتے، جھوٹی منسوب کر دی ہے. اللہ فرما رہے جس پہ اللہ ہی رحم کرے انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی عزت والا ہے، غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے.